بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ قدم بقدم اس مبارک سفر پہ میرے ساتھ شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے پریشانیوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، یا پھر جادو، شیاطین، آسیب، نظر بد، حاسدین، منافقین، اور وہ جادوگر جنات، اور وہ جو انسانی صورت میں بھیڑیے شیاطین جادوگر ہیں جن کے ستائے ہوئے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، بزرگان دین کے سائے میں، سلاسل کی روشنی میں ان کا حل ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات کی کلاس 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کارواں ماہ شعبان میں داخل ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم نے ماہ رجب المرجب کی برکتیں سمیٹیں اور اس میں ریاضتیں کریں، محنتیں کریں، نقش کی زکوٰۃ ادا کی، اپنا عمل پڑھا، اور ذکر و اذکار میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ ایک ذرہ برابر ہی تھی۔ اب وہی کوشش ہماری مستقل جاری رہ کر ماہ شعبان میں داخل ہو چکی ہے، اور جس طرح شعبان کی فضیلت، جس طرح ماہ رجب المرجب کی برکتیں ہم نے سمیٹی، بالکل اسی طرح اب ہم ماہ شعبان کی برکتیں سمیٹیں گے، کہ جس طرح ہم نے ماہ رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی، ذکر کیا، فکر کیا، اور اس سے وہ روحانیت، وہ سکون، وہ تسکین ہمارے دل کو ملی کہ جو آج سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی تھی، اور اب وہ جو سکون ہمیں ماہ رجب المرجب میں ملا، یعنی کہ وہ بیج ہم نے اپنے قلب میں، جب ایک بیج کو ہم نے اپنے قلب کی زمین پر بویا، اب جب ہم اس پہ آب کاری کرتے ہیں، اس کو ہم پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اب یعنی کہ جو اب محنت ہم رجب میں کر رہے تھے، اب ہمیں تھوڑی سی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ رجب میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مرشد نے، ہمارے استادوں نے ہمارے قلب پہ ذکر کا بیج بویا، اب شعبان کا مہینہ اس کی دیکھ بھال کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم ریاضت کرتے ہیں، وہ رجب کے مقابلے میں وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اس کا ثواب بھی رجب کے مقابلے میں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت روح زمین پر نازل کرتا ہے وہ کسی اور مہینے میں دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ شعبان میں
وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ رب کے محبوب کا مہینہ ہے، اور جو رب کے محبوب کا مہینہ ہو تو رب اس مہینے میں اپنی نعمتوں کو کمال عروج عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیتا ہے، کیونکہ تمام دنیاوی اور حقیقی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہیں، اور ان کے وسیلے سے وہ نعمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو ان کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں، جو ان کے اطاعت گزاروں میں سے ہوتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو شعبان کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ گویا ہم نے جو ریاضت ہم نے رجب المرجب میں کی، اس میں ایک دن کی محنت ہمارے عام دنوں کی 40 دن کی پڑھائی کے برابر تھی، تو شعبان کا ایک دن رجب کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ رجب کے 30 دن کی عبادت، رجب کے 30 دن کی پڑھائی، رجب کے 30 دن ہمارے ایک طرف، اور شعبان کا ہمارا ایک دن ایک طرف۔ تو شعبان میں کتنی برکتیں روئے زمین پر نازل ہوتی ہیں، شعبان میں کتنی رحمتیں روئے زمین پر نازل ہوتی ہیں، شعبان میں کتنے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شعبان امتیوں کے لیے وہ تحفہ ہے نبی کی صورت میں کہ جس کی مثل ہی نہیں کوئی، کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، اور جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کی بخشش۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ اپنے محبوب سے کہا کہ اے محبوب، مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں عطا کروں۔ آپ نے 700 مرتبہ کیا کہا؟ کہ میری امت کی بخشش۔ اب یہاں پہ یہ غور و فکر کی بات ہے کہ جو نبی تحفہ لے کر آئے ماہ رجب المرجب معراج کے مہینے میں، اب وہ جو تحائف لے کر آئے، وہ نعمتیں جو لے کر آئے، جو اس سے پہلے کائنات میں اس روح زمین پر وہ نعمتیں کبھی نازل نہیں ہوئی تھیں، تو اب اس نعمتوں کو ملنے کا مہینہ، اور وہ نعمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں، آپ نے ان نعمتوں کو بھی اپنے امتیوں پہ نچھاور کر دی۔ تو شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے مہینے میں جو امانتیں لے کر آئے تھے، جو برکتیں لے کر آئے تھے، جو رحمتیں لے کر آئے تھے، جو نعمتیں لے کر آئے تھے، شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ اپنی امت پر نچھاور کیے، اپنی امت کو عطا کیا۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت رجب کے مقابلے میں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کو اپنی امتیوں کے لیے کھول دیا تھا۔ اس لیے شعبان کی جو برکت ہے وہ زیادہ ہے، وہ بہت اہمیت ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں، ہم اس دنوں کی، اس پل کی، اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو ہم سے ایک ایک لمحے رخصت ہو رہا ہے۔ کہتے شعبان کے مہینے میں رسول خدا نے جو نعمتیں اپنی امتیوں کو دی، عطا کری، رب کے فضل سے، رب کے حکم سے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نعمتوں کو بھی تقسیم کیا جو آپ کے لیے خاص تھیں۔ جیسے وہ نعمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اور وہی نعمتیں جو مخصوص نعمتیں ان چاروں خلفائے راشدین کے حصے میں آئیں، پھر تمام سلاسل جو آج تک اس دنیا میں قائم ہیں وہ ان چاروں سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہی نعمتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور پھر ترتیب وار جو چلا آ رہا ہے جیسے نقش بندی سلسلہ،
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسے آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، امام حسین علی مقام کو عطا فرمایا ہے، اور پھر جب ان سے سلسلہ آ رہا ہے جیسے قلندری سلسلہ، قادریہ سلسلہ، ابو العلائی سلسلہ، تو وہ نعمتیں کہ جو رسول خدا نے ہم اپنے چاروں خلفائے راشدین کو بالخصوص عطا کی، پھر انہی نعمتوں کے حصوں میں سے پھر اولیاء کرام کے حصے میں آئے، پھر وہ حصہ تقسیم ہوتے ہوتے یہ تقسیم قیامت تک جاری رہے گی، ان لوگوں کے حصوں میں آئے گا جو ان کی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں یقیناً وہی نعمتیں، وہی برکتیں، وہی رحمتیں جو آپ معراج کی صورت میں، تحفے کی صورت میں، تحائف کی صورت میں اس روئے زمین پر لے کر آئے تھے، تو یہ سلاسل کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یقیناً کہ جو کوئی اپنا حصہ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے اس تک وہ حصہ پہنچ جاتا ہے، اور جو سلسلے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا اس کے حصے میں یہ برکتیں نہیں آتی، اس کے حصے میں یہ نعمتیں نہیں آتی، اس کے حصے میں یہ رحمتیں نہیں آتی، جو سلسلے سے نہیں جڑا ہوا ہوتا۔ اور جو سلسلے سے، سلاسل سے جڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہو، وہ نعمتیں اس کے منتظر ہوتی ہیں۔ کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ ان برکتوں سے محروم رہتا ہے، ان نعمتوں سے محروم رہتا ہے، ان رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا شیطان والی بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مرشد حیات ہیں، الحمدللہ ہم سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فیض جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی سے چلا آ رہا اور ایک ترتیب وار چلا آ رہا، ہمارے دادا تک پہنچا، دادا سے ہمارے مرشد تک پہنچا، اور ہمارے مرشد تک ہم تک پہنچا، اور ہم سے پھر آپ تک پہنچا۔ اگر آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ نعمتیں آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ کسی اور پیر سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو وہ نعمتیں آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں آپ کے منتظر ہیں، جو شعبان کے مہینے میں منتقل کی جاتی ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، شعبان کا مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا، کہ شعبان کا مہینہ کتنی رحمتوں والا ہوگا، کہ جس کا والی رحمت للعالمین ہے۔ شعبان ایسے ہی ہے کہ جیسے گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نبوت کا فیض، وہ نبوت کہ سمجھ لو کہ وہ نبوت کا جو جز، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن اس کی جو نعمتیں تھیں وہ تو برقرار ہیں نا، وہ جو نبوت کی برکت تھی وہ تو برقرار ہے نا۔ پھر وہی نبوت کی برکتیں، وہی نبوت کی رحمتیں پھر وہ ولایت کی صورت میں منتقل کر دی گئی، یعنی کہ نبی کا ظاہر نبوت ہے اور نبی کا باطن ولایت ہے، اور جس کو نبی کے باطن سے فیض ہوا وہ ولی ہوا۔ ولی کون ہے؟ کہ جس کو نبی کے باطن سے فیض ملا، نبی کے باطن سے برکت ملی، نبی کے باطن سے رحمت ملی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وہ اصل میں ولی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ولایت ہے، کہ یہ وہی ولی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور آج کے دن میرے دوستوں کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور ولایت کے لیے، ولی کے لیے انہی لوگوں کو چنا جاتا ہے جو باقاعدہ طور پہ سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو سلسلے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن ان کا والی کون ہوتا ہے؟ دیکھو ولی دو ہیں، انسان کسی صورت سے باہر نہیں ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جو ہے کیا کہ انسان اگر اپنے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے،
اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اگر انسان اپنے محبوب کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ سلسلے سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ شیطان کا دوست ہے۔ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجوا من ظلمات الی النور، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم طاغوت یخرج من نور، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ آ گئے وہی ولی، وہی دوست۔ اب آپ دیکھو آپ کس صف میں موجود ہو۔ اگر آپ اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے مطابق اس سلسلے سے جڑے ہو جس سے جڑنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کے دوستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رسی سے جڑنے سے مراد اللہ کے دوستوں سے جڑنا ہے۔ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پہ چلنا اور اس پہ عمل کرنا، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری آل، میری اطرت، یعنی کہ اہل بیت۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اور جو ان سے جڑا ہوا ہے وہ سلسلہ کہلاتا ہے۔ اب جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ماہ شعبان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، تو اس کی برکتیں ان کو ملتی ہیں۔ اور جو ان کو خود سے جدا کر لیتے ہیں، جو اس کو بدعت کہہ لیتے ہیں، جو اس کو شرک کہہ لیتے ہیں، جو اس کو گمراہی کہہ لیتے ہیں، پھر وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہی ان کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے اور ان کو ان کے دوستوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ وہی لوگ ہیں کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، کیونکہ تم روشنی میں ہو، اور پھر تمہیں اس روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم کب گمراہ ہو جاتے ہو۔ اب ماہ شعبان کہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، کیوں نہ ان برکتوں کو بھی سمیٹیں جو ہمارے حصے میں، جو ہماری میراث ہے۔ ماہ شعبان میں غافل ہونا اپنی زندگی سے غافل ہونے کے برابر ہے۔ ماہ شعبان میں غافل ہونا رب کی یاد سے غافل ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں سورہ مزمل شریف کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ان آیات کا ذکر کرتا ہے، ان آیات کو پڑھتا ہے کہ جن آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمتوں سے پکارا گیا ہے، القبات سے پکارا گیا ہے، ان کو احسن انداز سے رب نے پکارا ہے، کہ جیسے سورہ توبہ کی آخری دو آیات، کہ جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جیسے سورہ مدثر، کہ جیسے سورہ یاسین، کہ جیسے سورہ محمد، کہ جیسے سورہ والضحیٰ، کہ جیسے سورہ الم نشرح، کہ جو لوگ اگر ماہ شعبان کے مہینے میں ایسی صورتوں کو پڑھتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ان نعمتوں کے امین بن جاتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمتیں ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم ماہ شعبان میں چاہو کہ محتاجگی تمہارے دل سے دور ہو، محتاجگی تمہارے گھر سے دور ہو، تمہارا گھر علم کا گہوارہ بنے، تمہارا گھر علم کا، یہ سمجھ لو کہ روحانیت کا گہوارہ بنے، تمہارے گھر کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر نورانیت پیدا ہو، روحانیت پیدا ہو، فرما بردار ہو، تو تم
شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اور جو شخص ماہ شعبان میں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور شعبان میں ایک دن ایک شب ایسی آتی ہے کہ جو تمام شبوں سے افضل ہوتی ہے. پھر ہم اس شب کا ذکر ہم بعد میں کریں گے جب ہم اس شب کے قریب پہنچیں گے، لیکن ابھی ہمارا مقصد صرف اسی پورا ماہ شعبان ہے. اب اس ماہ شعبان کے مہینے میں ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ماہ شعبان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا عام دن میں تقریباً 1000 مرتبہ کہنے کے برابر ایک مرتبہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس 200 کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں، آپ نے کتنا ذکر کرا. یہ تو وہ ہے جو اس کا ثواب ہے، یہ تو وہ ہے جو اس کا اثر ہے. کیونکہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ایک رگڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہم دو پتھروں کو رگڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتھر ایک وقت میں آ کے گرم ہو جاتا ہے، اور جب پتھر ایک وقت میں آ کے گرم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی چنگار پیدا ہونے لگتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے زبان اور ہمارا قلب دونوں میں رگڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب اس میں حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے تو چنگار پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک روشنی سی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہماری کیفیت بدلتی ہے، کہ جس سے ہمارے اندر ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ہمارے اندر ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہمیں کبھی خوشبوؤں کا احساس ہونے لگتا ہے، کہ جیسے ہمارا وجود، ہمارا جسم آسمانوں کی بلندیوں کو سیر کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے ہمارا وجود پھر عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے، عالم جبروت کی سیر کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی شخص جب اپنے کمال کی بلندیوں کو پہنچتا ہے تو پھر وہ مقام ہاہوت کی سیر کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شعبان میں ذکر فکر کے ساتھ ہو، اور جب ذکر فکر کے ساتھ ہوگا اور جب تم محبوب پر درود کی کثرت کرو گے تو تمہیں نور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر تمہارا وجود گناہوں سے بھرا ہوا بھی ہو، تمہارا پورا وجود اپنے اندر کی فساد خیالت فاسدہ اور وہ جو ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے پورا گھرا ہوا بھی ہوتا ہے، سمندر کے مانند پورا بھرا پڑا ہوا ہو، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو، تو ماہ شعبان کی برکت میں، ماہ شعبان میں ذکر کی برکت سے آپ کا وجود پورا پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے برتن کو دھو کر صاف ستھرا کر کے ایسے پیش کر دیا کہ جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے صرف ماہ شعبان میں ذکر اور فکر اور درود پڑھ لینے سے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم شعبان سے غافل نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد جو روزے رکھے ہیں نا وہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھے. کیوں مہینے کے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ اس لیے کہ آپ جب روزہ رکھتے تھے آپ کے 70 گنا درجات بلند ہوتے تھے، اور آپ 70 مرتبہ آپ الگ الگ منازلیں طے کر کے گزر رہے ہوتے تھے. اور جب آپ جس منزل سے، جس مقام سے گزرتے تھے اس کی جو برکتیں تھیں، اس کی جو رحمتیں تھیں، اس کی جو نعمتیں تھیں وہ آپ اپنی امتوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کرا، ہمارے نبی نے صرف ہمارے لیے کیا جو کچھ بھی کیا. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اگر ان کا نام بھی لیا، اگر ہم نے ان کا درود بھی پڑھا تو اپنے مقصد کے لیے پڑھا کہ ہمیں اس کی برکت مل جائے، ہمیں ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد جائیں گے اور جب ہم روبرو ہوں گے تو ہم سے پوچھیں گے نہیں
کہ تم ہمارے لیے کیا لائے؟ کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ اور جب خالی ہاتھ جائیں گے تو پریشان ہوں گے نا۔ ایک دنیاوی حالات کے اندر آپ کسی کے اگر خالی ہاتھ جاتے ہو تو آپ کو شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے نا، کہ چلو تھوڑا بہت کچھ لے لو، بہن کے گھر جا رہے ہیں چلو فروٹ لے لو، بھائی کے گھر جا رہے ہیں چلو تھوڑا سا یہ لے لو، ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں، سسرال جا رہے ہیں، سسرال جاتے ہیں تو پھر تو سب کچھ بھر کے لے کے جاتے۔ تو جب وہاں جائیں گے تو کیا ہے لے کے جائیں گے ہم؟ تو وہاں کے لیے تیاری ماہ شعبان کا مہینہ ہے، پرخلوص ہو کے صرف اس نیت سے پڑھیں کہ حضور یہ صرف آپ کے لیے ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کے عوض۔ حضور آپ کا غلام آپ کو سلام پیش کرتا ہے بنا کسی مقصد کے، آپ پہ درود بھیجتا ہے بنا کسی مقصد کے۔ جب ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں نا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ان اعمال کو، فرشتے آپ کے اس اعمال کو آسمانوں کی بلندی پر لے جاتے ہیں، اور جب آسمانوں کی بلندی پہ لے کے جاتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا کہ اس بندے نے خصوصی میرے لیے بھیجا ہے، اس نے مجھ سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگا، تم گواہ رہنا کہ اس نے یہ تحائف، یہ تحفے یہ میرے لیے بھیجے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندے پہ نعمتیں تمام کر دی، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندوں کو برکتوں سے نواز دیا، تم گواہ رہنا۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو بھی ریاضت کرتے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، ہم چاہے مانگے نہ مانگے۔ اب ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کو ثواب ضرور ملتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اب ثواب کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اور بھی کچھ ملنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا احسان، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تم جو بھیجو گے، یہاں تک کہ تم نے جو کچھ بھیجا ہوگا آگے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ تم نے خیر بھیجا ہے تم خیر دیکھو گے، تم نے شر بھیجا ہے تم شر دیکھو گے، تم نے جو بھیجا ہے تم وہ دیکھو گے۔ تو ماہ شعبان میں خود کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، خود کو قائم کرنے کا مہینہ ہے، خود کو ایک زاویے پہ لانے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں، رجب میں ہم نے سفر شروع کیا، ہم چلتے رہے، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی، لیکن ہم بھروسہ تھا ہمیں ڈاکٹر صاحب پہ، ہمیں بھروسہ ہے اپنے مرشد پر، ہم چلے جا رہے ہیں ماہ رجب المرجب میں، لیکن شعبان کا مہینہ رک کر پٹی کھولنے کا مہینہ ہے۔ ہم کہاں تک پہنچے؟ ماہ رجب المرجب کے 30 دن ہم نے گزارے، اس 30 دن میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہماری حالت بدلی؟ کیا ہماری کیفیت بدلی؟ کیا ہماری سوچ بدلی؟ کیا ہم سلسلے کی طرف آئے؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کی طرف آئے؟ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو حاصل کی؟ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یا پھر کوئی اور دامن ہمارے ہاتھ میں؟ نہیں معلوم۔ تو ماہ شعبان میں اگر دیکھنا چاہتے ہو، ماہ شعبان میں اپنی گردن جھکا کر اپنے اندر اپنے گریباں میں جھانکنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ تم نے کیا کیا۔ اگر تمہاری حالت بدلی، تمہاری کیفیت بدلی، تمہیں سکون میسر ہوا، تمہیں تسکین جاں ہوئی، تمہیں تسکین قلب ہوا، تو سمجھ جانا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، اور اس راستے پر ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔
خیالات فاسدہ کے پیچھے نہ جانا، ان خیالات، ان وسوسوں کے پیچھے نہ جانا جو یہ آپ کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اتنا وقت ہو رہا ہے، اتنا نشر لکھ رہے ہیں، اتنا عمل پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہی وسوسہ ہے، یہ وہی شیطان کی ضروریت ہے کہ جو تمہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہر چیز برداشت کر لینا، کبھی یہ برداشت نہ کرنا کیوں؟ کیونکہ گمراہی کا رستے کا جو دروازہ ہے وہ ہے شک، کہ جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے، شک و شبہات تمہارے دلوں میں قائم مقام ہونے لگے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے لیے گمراہیوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کبھی ان تعلیمات پہ شک نہ کرنا جو تمہارے بزرگوں کی ہے، جو تمہارے مرشد کی ہے، جو تمہارے استادوں کی ہے، کیونکہ جو بیج تم نے بویا ہے رجب المرجب میں، اب اس کے پھل کھانے کا وقت قریب ہوگا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کن کن لوگوں نے کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی ہے، کہ کس میں کیا کیا نعمتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو ماہ شعبان میں اپنے آپ کو اور مضبوط کر لو، جتنا رجب میں تھے اس کو ڈبل کر لو۔ اگر ماہ رجب میں آپ 1 گھنٹہ عبادت میں لگتے تھے تو کوشش کرو ماہ شعبان میں 2 گھنٹے پر آ جاؤ، چلتے پھرتے پر آ جاؤ، اٹھنے بیٹھنے پر آ جاؤ، لیٹنے پر آ جاؤ۔ ایک شخص بھی اس میں کامیاب ہو گیا، ہماری پوری ٹرانسمیشن کی، ہماری پوری زندگی کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ دیکھو شیخ کی محنت کب وصول ہوتی ہے، شیخ کی محنت کب رنگ لاتی ہے، تمہیں معلوم؟ شیخ کی محنت اس وقت رنگ لاتی ہے کہ جب اس کا مرید اس مقام پہ پہنچتا ہے جس مقام پہ اس کا شیخ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں باپ ایک وہ واحد ہستی ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے جائے، ورنہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے کہ جو یہ چاہے کہ مجھ سے بھی آگے جائے۔ تمہارے چچا نہیں چاہیں گے، تمہارے ماموں نہیں چاہیں گے، تمہارے تایا نہیں چاہیں گے، تمہارے دنیاوی استاد نہیں چاہیں گے، لیکن تمہارا باپ ضرور چاہے گا کہ میری اولاد کہ مجھ سے بھی آگے جائے، مجھ سے بھی آگے کا سفر کرے۔ یہ تمہارے باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور تمہارا باپ تمہیں ہر اس مشکلات سے نکالتا ہے جو وہ مشکلات خود جھیل چکا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہرگز نہیں چاہے گا کہ جو مصیبتوں سے زندگی اس نے گزاری ہے اس کی اولادیں بھی ایسی زندگی گزاریں۔ کیا آپ چاہو گے؟ جب آپ نہیں چاہو گے اپنی اولاد کے لیے، تو پھر آپ یہ سوچو کہ وہ مرشد جو تمہارے باپ سے بھی 70 گنا افضل ہے، پھر یہ سوچو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے، کہ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم سے زیادہ بھی آپ سے کوئی محبت کرتا ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ تم جتنی محبت کرتے ہو تمہارے آنے والے جو تمہارے کئی سو سال کے بعد ہوں گے وہ مجھ سے تم سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ گویا مجھے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک دیدار کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے کہ ایک مرتبہ اپنے محبوب کو دیکھ لیں۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے۔ تو یہ حضور نے کس کا ذکر کیا تھا؟ آپ کا ذکر کیا تھا
آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی محبت تمہارے دلوں میں ہے۔ آپ کتنے ہی بدکار سیاکار کیوں نہ ہو، آپ کے دل میں حضور کا ادب ہے، آپ کے دل میں حضور کا مقام ہے، آپ کے لیے آپ کی جان مال سب کچھ حضور کی شان پر، حضور کی آن پر سب کچھ قربان ہے۔ چاہے وہ معاملہ ناموس رسالت کا ہو، چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو، چاہے وہ معاملہ آخرت کا ہو، چاہے وہ معاملہ قبر کا ہو، چاہے وہ معاملہ حشر کا ہو، تمہیں حضور کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اس امت کے دل میں، امتیوں کے دلوں میں جو بیچ محبت رسول ڈالا گیا ہے وہ آج سے پہلے کسی امتوں میں نہیں تھا۔ تو شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے، اور حضور کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ تم اپنے دل میں حضور کو دیکھو، تم دیکھو کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے، تم دیکھو کہ حضور تم میں کتنا موجود ہے، ان کا جلوہ تم میں کس حد تک ہے۔ کیا تم دربار رسالت جانے کے قابل ہو؟ کیا تم اس مقام پہ جانے کے قابل ہو کہ جس کا تمہیں حق ہے، جس میں تمہیں جانا چاہے، تم پر فرض ہے کہ تم ایسے مقام کی طرف سفر کرو، ایسے جگہ کا سفر کرو کہ جہاں پہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسی کون سی جگہ ہے، ایسا کون سا مقام ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، شعبان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، شعبان کا چاند آسمان کی بلندیوں پہ طلوع ہوتا ہے، تو دربار رسالت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خاص لوگوں کے لیے نہیں، ارے بھائی عام لوگوں کے لیے، کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دربار رسالت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام پہرے داروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، تمام ایک منادی کرنے والا ایک منادی کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ اور دیدار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، یہ رؤوف الرحیم کا مہینہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، کہ آؤ اور سمیٹو اس دربار سے جتنی برکتیں جتنی رحمتیں تم سمیٹ سکتے ہو۔ تو ماہ شعبان میں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو شاید ہم غفلت میں تھے۔ ماہ شعبان میں اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو شاید ہمارا سفر نامکمل اور ناتمام رہے۔ ہمارا مبارک سفر، ہمارا روحانی سفر، ہمارے سلاسل کے بزرگوں کے سائے میں چلنے والا وہ سفر کہ جس کے رہنما، کہ جس کے رہنما اور رہبر کوئی عام نہیں، قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قادری ہیں۔ ہماری ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے مرشد۔ ہمارے مرشد کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے دادا مرشد۔ ہمارے دادا مرشد کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ترتیب پر چلا آ رہا ہو۔ یہ سفر کوئی آج کا نیا سفر نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کروا رہے ہیں، یہ وہ سفر ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ روحانی سفر ہے کہ جس کی تاریخ ابھی کی نہیں ہے، لیکن ہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو عام کیا کہ چلو اس مبارک سفر میں، چلو اس روحانی سفر میں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود اس سفر کا حصہ ہیں اور یہ سفر کر چکے ہیں اپنے مرشد کے سائے میں۔ اب میں نے جو سفر کیا ہوا ہے، میں نے جو سفر دیکھا ہوا ہے، تو یقیناً میں آپ کو اس سفر میں لے کے جاؤں گا نا۔ اور جب میں نے ایک سفر ہی نہ کیا ہو، میں کیسے سفر کی بات کر لوں گا؟ میں کیسے سب کچھ ایسے جان لوں گا؟ اب مجھے کراچی سے لاہور جانا ہے، اب کراچی سے لاہور میں کتنے اسٹیشن آئیں گے مجھے کیا معلوم، اگر میں گیا ہی نہیں ہوں کبھی۔ اب ایسا شخص جو کراچی سے جس نے قدم باہر نہ نکالا ہو، اس کو بولو کہ مجھے لاہور لے جا، وہ کیسے لے کے جائے گا؟ لیکن وہ شخص کہ جس نے کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک کا سفر کیا ہوگا، وہ آپ کو بآسانی ہر اسٹیشن سے باخبر کرے گا۔ اب حیدرآباد آیا ہے، اب مورو آیا ہے، اب سکر آیا ہے، اب پنجاب شروع ہوا ہے، اب رحیم یار خان آیا ہے، اب ملتان آیا ہے، اب لاہور آیا ہے۔ یہ سفر ہے۔ تو حضرت آپ کا بھی روحانی سفر یہ وہ سفر ہے کہ جو منزل جس کی وہاں ہمیں ملنی ہے۔
خیر وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، دل نہیں کر رہا کہ آپ سے آج گفتگو کو ختم کیا جائے، کیونکہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو حضور کا مہینہ ہے، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ تمہارے دلوں کو قرار ملتا ہے، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جہاں پہ تمہارے روح کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں لکھا جاتا ہے کہ تم کامیاب ہو، تم جنتی ہو، تمہیں یہ مقام دے دیا گیا، تمہارے رزق میں برکت دے دی گئی، تمہارا رزق بڑھا دیا گیا ہے نا۔ شعبان کی ایک شب ایسی کہ جس میں سب کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، کہ جس کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں، رجسٹر کھولے جاتے، رجسٹر بند کیے جاتے، معلوم؟ تو بھائی اپنے دلوں کی کتابوں کو کھول دو، اپنے سینوں کو کھول دو اور چلو اس راستے پہ جس راستے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ کھانا پینا، چلنا، دنیا داری، نوکری، جاب، کاروبار سب چلتا رہے گا، میں اس کو منع نہیں کرتا، اس کو چلاتے رہو، لیکن اس سفر کے لیے بھی چلتے رہو کہ جس سفر کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں ہے نا کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا، کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس کے اعمال کیا کیا ہے، کس نے کیا کرا۔ آ گئی وہی بات کہ تم پیدا ہوئے ہو ایک ایسے سفر کے لیے کہ جس سفر کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے گیا، وہ تمہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے گیا اور تم دیکھتے چلے گئے۔ لیکن ہمارے دل میں ایک تڑپ ایک ہے کہ جو ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا، ہمیں یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو خدارا اب اس سے غفلت نہ برتنا۔ اچھا آج کی ٹرانسمیشن ہماری کیا تھی؟ عمل حاضری سرخ موکلنا۔ چلیں اب ٹرانسمیشن تو ہماری اصل میں آپ کے لیے عمل لے کر آیا تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرخ موکل کا عمل ہے۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ موکل کیا ہے، جنات کیا ہیں اور ایوان کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو اول سب سے اعلیٰ جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد پھر موکلان ہیں، اس کے بعد پھر ایوان ہیں، ایوان کے بعد پھر سرخ جنات ہیں، پھر جنات ہیں اور پھر پوری ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اچھا موکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ کلام الہی کرتے ہیں، ہم جو چیز ذکر کرتے ہیں، اس کے ماتحت کچھ نوری مخلوقات ہوتی ہے کہ جس کو موکلان کہا جاتا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے، لیکن فرشتے الگ ہیں، موکل الگ ہیں۔ جتنے بھی حرف ہیں الف سے لے کے یا تک، اس کے ماتحت سب سے اول سب سے اوپر جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد موکلان ہیں۔ فرشتے حکم موکلان کو دیتے ہیں، موکلان حکم پھر ترتیب اور چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس روح زمین پر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں، 7 ستاروں، 7 زمینوں، 7 سمندر، 7 دن، 7 اقلیمیں، 7 معادن، 7 سلطنت علوی اور 7 سلطنت سفلی بنائے ہیں۔ اب ان 7 آسمانوں کی تدبیر ایک ایک ستارے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب 7 آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں فلک نوابت۔ 7 آسمان جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلک نوابت کی جگہ ہے۔ وہاں پہ جس روحانی موکل کی ڈیوٹی ہے اس کا نام ہے میتترون، وہ اس کا مقام ہے۔
جو ساتوں آسمانوں سے بلند ایک ایسی جگہ پر وہ وہاں پہ قائم مقام ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نام ہے میتا ترون۔ اب میتا ترون کے ماتحت پھر ایوان ہے، پھر موکلان ہے، پھر دوسری ساری مخلوقات ہیں۔ اب ہم جب ذکر کرتے ہیں، ہم جب سبق پڑھتے ہیں، ہم جب عمل پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے نا، وہ روشنی آسمانوں میں سفر کرتی ہوئی اس مقام نوابت پہ آ کے ٹھہرتی ہے۔ اب جب وہ مقام نوابت پہ آ کے ٹھہرتی ہے تو اس کا مشاہدہ وہی میتا ترون کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی روشنی وہاں سے لوٹتی ہے، اور جب وہ لوٹتی ہے تو وہ ان موکلان کے پاس جاتی ہے جو ان کے خادمین میں سے ہوتے ہیں۔ اب ان کے خادمین کون ہیں؟ کہ جس طرح 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں۔ اب 7 سمندر ہیں، 7 زمینوں میں جن جن کے ماتحت جو ڈیوٹی ہے وہی روشنی کہ جن تک پہنچتی ہے، اس میں جو 7ویں زمین اور 7ویں سمندر پہ جو موکل عرضی ہے ان کا نام ہے میمون انا نوح۔ کیا نام ہے؟ میمون انا نوح۔ اسی طرح اور یہ جو موکل ہے نا، یہ ستارہ زحل سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح 6ٹھی زمین اور 6ٹھی سمندر کے ماتحت جو ہے نا، ان کا نام ہے شمہودش۔ کیا نام ہے؟ شمہودش۔ اچھا، شمہودش جو ہے نا، یہ ان کا تعلق مشتری سے ہے، مشتری سے تعلق ہے۔ اسی طرح 5ویں زمین اور 5ویں جو سمندر ہے نا، اس کے اوپر کہ جن کی حکومت ہے ان کا نام ہے ابو یعقوب احمد حمرز۔ پھر یہ وہ قائم مقام ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا تعلق اچھا مریخ سے ہے۔ اس کے بعد جو 4تھی اور تیسری زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا، اس کا نام ہے ابو النور زویہ۔ یہ سمجھ لیں پہلے نام، میری ویڈیو ریپیٹ میں بھی دیکھ لینا اور پھر نام اس کو لکھ لینا جو میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لائف میں ہو تو آپ اس کو جڑے رہو، اس کو دیکھتے رہو ایسے۔ اس کا جو مقام، اس کا جو تعلق ہے نا، وہ ستارہ زہرہ سے ہے۔ اچھا، دوسری زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا، اس کا نام ہے ابو العجائب برقان، اور یہ عطاروں سے متعلق، یعنی کہ عطاروں سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، پہلی زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا، یعنی کہ پہلی زمین اور سمندر کا جو موکل ہے، اس پہ جو معمور ہے نا، ان کا نام ہے ابو النور عبیس۔ یہ قمر کے تابع ہیں، یعنی کہ قمر سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، 7 زمینوں کے نچلے جو مچھلی ہے، جس طریقے سے دیکھو نا، اب 7 آسمان آئے، 7 آسمان گزرنے کے بعد ایک جگہ آئی جسے فلک نوابت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 زمینوں کی طے جب ختم ہوئی، اس میں ایک مقام ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ جو مچھلی کی طرح ہے۔ 7 زمین کے نیچے ایک مقام ایسا ہے جو مچھلی کی صورت میں ہے کہ جس کو بہموت کہا جاتا ہے، یعنی کہ بے ہے میم واو اور تے بہموت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ایک موکل ہے کہ جس کا نام میمون سیاف ہے۔ کیا نام ہے؟ میمون سیاف۔ کہ جس طرح 7 آسمانوں پر ایک جگہ جس کو فلک کے نوابت کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں کون؟ میتا ترون۔ اسی طریقے سے 7 زمین کے نیچے ایک مقام مچھلی کی صورت میں، جیسے مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ زمینیں مچھلی کی پیٹ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو وہی مقام کس کا ہے؟ میمون سیاف کا، کہ جن کا تعلق اس سے ہے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، وہی روشنی جب ہم وہ سفر کرتی ہے، اچھا دو جانب سفر کرے گی۔ اگر ایک جانب آپ کو دنیاوی مقاصد کے لیے سفر کرتے ہو تو وہ زمین کی تہہ کی طرف جاتی ہے۔ اب وہ عبادت اور ریاضت، وہ عمل جو کرتے ہو جو صرف راہ للہ اور ریاضت رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ آسمانوں کی بلندی پہ جاتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ آسمانوں سے گزرتا ہوا فلک نوابت کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ عمل کہ جو عمل ہم دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، کسی حاضری کے لیے کرتے ہیں، تو وہ 7 زمین انہی جن کے میں نے نام لیے ہیں نا ابھی، ان کے پاس سے ہوتے میمون سیاف کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے نا، پھر یہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو معمور ہیں نا موکلان، میں ان کی بھی آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ پھر یہ ان کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ
جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا، پھر وہ باقاعدہ طور پہ اس شخص کے پاس جو عمل کر رہا ہوتا ہے ایک روشنی کی صورت میں اس تک سفر کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر وہ اس کے معاون اور اس کے مددگار بنتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے سرخ، چاہے وہ جنات ہو، سرخ چاہے موکلان ہو، چاہے وہ جو بھی نوری مخلوق ہے جس کی آپ حاضری کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ وہ کس طرح روشنی میں سفر کرتا ہوا کن کن مقامات کے لیے جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کرتے ہیں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے، ہم کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس کی حاضری کا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، ہم کسی کو پریشانی سے نکال سکیں، ہم کسی کو مصائب سے نکال سکیں، ہم کسی کو پریشانی میں جو گرفتار ہے اس کو وہاں سے نکال سکیں، ہم اس لیے کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے معاملات کہ جو ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عمل میں بتاؤں گا، ابھی عمل بتاؤں گا آپ کو، آپ اس کو بیان شاذلیہ کی زینت بنانا، بیان شاذلیہ میں اس کو لکھنا، اس عمل کو، اس عمل کا طریقہ کار کرنا، ابھی زندگی وفا کرے تو اس عمل کو ضرور کرنا، کیونکہ یہ عمل آپ کی پہچان کراتا ہے موکلان کی دنیا میں۔ آج کا جو عمل میں بتاؤں گا نا آپ کو، وہ عمل آپ کی سب سے پہلے رجسٹری کراتا ہے، یعنی کہ آپ کا نام انٹر کراتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، فارم بھرتا ہوں، اپنی ڈیٹیل پوری لکھتا ہوں کہ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم حاضری کا جب عمل کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی حاضری کے عمل کے لیے اس کا نام و پورا ڈیٹا باقاعدہ طور پہ انٹری ہوتا ہے۔ جہاں پہ وہ انٹری ہوتا ہے میں ان مقامات کے بھی نام آپ کو بتاتا ہوں اور ان موکلان کے بھی نام بتاتا ہوں جو اس کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو ان چیز کو لے کے آگے اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر اجازت ملنے کے بعد پھر یہی روشنی کی صورت میں اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ، کہ جو سلاسل کا طریقہ ہے، عاملین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، عاملوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جو میں نے بتایا ہے ابھی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اولیاء اللہ کا طریقہ کار تھا۔ اب ولی کامل ہوتے تھے، ذکر میں لگے ہوتے تھے، عبادتوں میں لگے ہوتے تھے، آئی بات سمجھ میں، تو یہ موکلان ان کی روشنی سے خود مانوس ہو کر ان کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم میرے بندوں کی مجالس میں جایا کرو۔ متقابلین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو تم وہاں جایا کرو، کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ 7 نام کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو موکل علوی ہیں کہ جس پہ وہ زیر اثر ہے، کہ جو پیغام لے کر آگے کی طرف سفر کرتے ہیں، ان کا نام ہے دوکیائیلو، دال واو۔ میں لکھ دوں بلیک بورڈ پہ یا بس سمجھ جا دوں؟ بس ایسے لکھ دوں میں؟ چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا نا؟ ٹھیک ہے۔ جو سب سے پہلے موکلان ہے، میں عمل بھی بتاؤں گا آپ کو، وہ عمل کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، وہ ہمارا عمل جاتا کہاں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ جا کہاں رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اس چیز پہ غور و فکر کیا ہے آپ نے؟ ہم اگر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہی ہے اس کی روحانیت؟ کیا وہ ضائع ہو رہی ہے؟ جیسے ایک پانی بہہ رہا ہے، ایک نہر بہہ رہی ہے، نہر بس بہہ رہی ہے، جا رہا ہے، جو آ رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے جا رہا ہے، بس؟ کیا اس کو اب ایک جگہ جمع بھی کر رہے ہو؟ اب ہم جو بھی عمل پڑھتے ہیں، ہم جو بھی حاضری کا عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ہم سرخ موکلان کی حاضری کا عمل کر رہے ہیں، تو وہ سرخ موکلان حاضری کی تکرار اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوقات کس طرح سفر کرتی ہے، کس مقام پہ جاتی ہے، آج میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم موکلان علوی، یعنی کہ علوی مقام کیا ہے؟ علوی مقام وہ ہے جو مقام اعلیٰ اور سفلی کے درمیان واقع ہے، یعنی کہ جیسے مقام اعلیٰ یعنی آسمانوں کی بلندیاں، وہ مقام اعلیٰ ہے۔ مقام علوی وہ جو زیر زمین کے اوپر ہے، یعنی کہ اوپری کی جانب، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو مقام، وہ مقام علوی۔ اور موکلان علوی وہاں کن مقامات پہ تعینات ہیں، میں آج اس کے بارے میں ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر مقام سفلی، یعنی کہ وہ مقامات، وہ علوی، وہ سفلی جو زیر زمین نیچے کی طرف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کا نام کیا ہے؟ دو کیا ہی لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو دوسرے ہیں
اچھا جو اس سے پہلے موکلان کا میں نے نام لیا نا، میں ان کے بھی نام لکھوا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ اگر میرے تلفظ کی ادائیگی میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرے موکل جو ہیں ان کا نام ہے شہ خیائل، ٹھیک ہے۔ مجھے آئی پیڈ منگوا دو گے تیسرے موکلا؟ اچھا، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہوگا۔ اگر آپ اپنے علاج کے بارے میں کرانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اپنے حالات، اپنے معاملات کے متعلق، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہو۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہو۔ جو اسکرین پر آپ کا موجود ہے وہ میرا نمبر ہے، میں خود پڑھ کے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تیسرے موکلان جو ہیں ان کا نام ہے میم ہے قاف دیکھیں، میم حمزہ ہے قاف یہ الف قائلو، تیسرے ہو گئے۔ اچھا چوتھے جو موکلان ہیں نا، یہ موکلان ہیں کہ جو ہمارے زیر اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شف شین فے یہ شف یعیلو چوتھے، اور پانچویں موکلان جو ہیں، پانچویں جو موکلان ہیں جیم ہے، جیم ہے لام یہ الف جہلیعیلو، ٹھیک ہے۔ اور چھٹے جو ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لینا، چھٹے جو موکل ہیں وہ ہے عین یہ انعیلو، این این یہ نون اور یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ساتویں جو ہے نا، پھر میں اس کو مٹا دوں گا، پھر میں اس کا نام بھی لکھ دوں گا، میمون سیاف کا، میتترون کا، اور باقی تو آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اچھا موکلان عرضی جو ہے اس کا نام بھی میں لکھوا دوں گا، میمون انانوخ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ جائے، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اچھا ساتویں جو ہے نا، قاف سین فے یہ علی زبر یا قصفی آئلو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لو، ٹھیک ہے۔ اس کو زوم کر دو بیٹا تھوڑا سا تاکہ اس کو دیکھ لیں، بس سمجھ میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے۔ میں اس کو ریموو کر دوں اب، ٹھیک ہے۔ ساتوں آسمان پہ جو ہے نا، ساتوں آسمان پہ جو مقام ہے جس کو میں نے بتایا کیا کہتے ہیں، فلک نوابت، کہ وہ کس کے رہنے کا مقام ہے، کس کے رہنے کا مقام ہے؟ میم یہ میتترون، مقام کیا ہے ان کا؟ فلک نوابت، کیا نام ہے؟ فلک نوابت، یہ کس کا مقام ہے؟ میتترون کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جو موکل عرضی ہیں، الف لام، موکل عرضی جو ہے یہ بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ اپنے وقت کے۔ میمون انانوخ، میم یہ انا نخ، میمون انا نخ، یہ کون ہے موکلان؟
یہ موکلان عرضی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باقی اور لکھوں بس کافی ہے، میرے خیال سے سمجھ میں آ جائے گا اتنا. خالی ایک یہ تو سب سے مین یہ ہے. اچھا یہ وہ ہیں جو ساتوں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، یہ وہاں پہ جلوہ گر ہے. ٹھیک ہے. یہ موکلان عرضی یعنی کہ یہ اعلیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف. یہ آسمان اور زمین کے درمیان، کہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان سمندر ہے، جیسے کائنات ہے، زمین ہے، وہاں پہ یہ ہے. یہ وہ ہے کہ جو سمجھ لے کہ جو بھی کچھ ہے نا وہ ان کے بعد چلنا ہے، ان کے بعد چلنا ہے جو بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کیا لکھ رہا تھا، یہ ہو گئے سب سے اول اعلیٰ کی طرف، علوی کی طرف، اور تیسرے جو ہیں ان کا نام ہے میمون سیاف، جو مچھلی ہے. اچھا موکلان میمون یا رسول اللہ رحم کن نظر بر حال ظالم غریبم بے نوائم خاک سارم. یہ میمون سیاف ہے. یہ ساتوں زمین جب ختم ہوتی ہے نا، ساتوں زمین کے نیچے ایک مچھلی نما ہے، ان کا تخت یہ وہاں پہ جلوہ فروز ہے کہ جن کا نام میمون سیاف ہے، کہ جس کے مقام اسفل نہیں کہ بالکل نچلے طبقہ تک. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے سفلی کا مقام، یعنی کہ اسفل سے، سفلی سے اسفل یعنی کہ نیچے کی طرف. یہ اعلیٰ کی طرف، یہ علوی کی طرف، یہ سفلی کی طرف. یہ تین مین ہے. اس کے بعد سب کچھ ہے. اور جو سات کے جو میں نے نام لکھے نا موکل کے، اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ان تینوں میں سے ایک مقام تک جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو نیچے کے ساتھ ہے نا، پھر وہ جو ان کے زیر اثر ہے، جن کے زیر وہ حصہ ہے، پھر وہ انسان کی مدد کے لیے آتے ہیں. وہ مدد کا ہوتا ہے. اب عمل کیا ہے، میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا پانی بھی پلانا مجھے. اچھا اس کا عمل بالکل عام اور بالکل آسان عمل ہے. عمل کیا ہے دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. بھیجا تمہیں؟ عمل نہیں بھیجا، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. عمل لکھ دوں میں؟ اچھا عمل مختصر ہے. عمل یہ ہے کہ خدا کی ثنا، ٹھیک ہے، ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بھیجو موکل لائے حضور. یہ عمل ہے. یہ عمل میں بلیک بورڈ پہ ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ اس عمل کا طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں. اور بہت زبردست اور بڑا سری و تاثیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بزرگوں کے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ ہیں کہ جس کے ماتحت یہ مخلوقات بھی ہیں کہ یہ اثر رکھتی ہیں. ایسے جیسے انسان آگ کے پاس بیٹھتا ہے تپش آتی ہے. عمل کیا ہے؟ میری ریڈنگ تھوڑی سی وہ ہے لیکن سمجھ لینا آپ لوگ. خدا کی ثنا، خدا کی ثنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا نور، خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، تسبیح. نہیں سمجھ آیا نا؟ خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بھیجو موکل لائے حضور. اس کو عمل علوی کہہ لیں آپ کہ یہ عمل علوی ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کڑے پڑھے ہوں گے، آپ نے مدرے پڑھے ہوں گے، آپ نے نادے علی پڑھی ہوگی،
آپ نے مولا حسین کی چوکی پڑھی ہوگی، آپ نے دوسرے اعمال کیے ہوں گے، اسی طریقے کا یہ عمل ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بھیجو موکل لائے حضور۔ اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل ہم نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، 1111 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن۔ اس کو آپ نے ابھی نہیں کرنا کہ آج سے شروع کر دو پڑھنا، یہ عمل میں صرف بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اس کی حقیقت۔ یہ آپ اپنی بیان شاذلیہ میں لکھ لیں۔ ترتیب و طریقہ کار میں 3 طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کے۔ سب سے پہلی ترتیب کیا ہے کہ آپ نے یہ عمل پرہیز کے ساتھ 1111 مرتبہ 40 دن مکمل کرنا ہے۔ تو اس 40 دن میں حاضری ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے جو ترتیب میں نے اپنی ویڈیو میں سمجھائی ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کار کہ 3125 مرتبہ 40 دن میں پڑھا جاتا ہے، پرہیز، ترک جلالی جمالی، ترک بلازات کے ساتھ 3125 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور بند کمرے میں پڑھا جاتا ہے، تو اس میں مؤثر موکلان کی حاضری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ کار اس کا ہے 360 کی تعداد، کہ 360 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور 40 دن پڑھا جائے گا۔ اچھا، 360 بار جو پڑھا جاتا ہے نا، پھر یہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، کہ جب تمام نمازی نماز پڑھ کے نکل جائیں، اس کے بعد آپ مؤذن سے اجازت کر لیں، ریکویسٹ کر لیں، اور پھر یہ عمل کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عمل کیا تھا مسجد میں بیٹھ کے، تو ہمارے مولوی صاحب تھے مسجد کے قریب، تو وہ مجھ سے کہتے تھے حضرت تو نہیں، اس وقت مجھ سے کہتے تھے لڑکے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کسی کے عشق وشق کے چکر میں پڑ گئے ہو گیا، شادی وادی کے چکر میں کوئی وظیفہ کاٹ رہا ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اس چکر میں نہیں پڑھ رہا، مجھے کام کرنا ہے، مجھے صرف عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر جو مسجد کے امام صاحب تھے، پھر وہ چابی مجھے دے گئے تھے، وہ کہہ کے جاتے تھے کہ بھائی تو تم فارغ ہو جاؤ، تالا لگا کے چلے جانا باہر سے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جب تمام نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس وقت پھر آپ یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، 360 بار بھی کر سکتے ہو، اور وہاں مسجد میں بیٹھ کے اس کو 1111 بھی کر سکتے ہو، اور 3125 مرتبہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں، صرف ان لوگوں کو، اور جو عام لوگ اس کو عمل کرنا چاہیں تو وہ پہلے مجھ سے اجازت لے لیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ عمل اجازت لے کر پڑھتے ہو، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے رجت نہیں آتی، جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں نا، وہ اپنے مفاد کے لیے ڈراتے ہیں تاکہ یہ ادھر سے ہٹے اور ہمارے پاس آئے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اس سے رجت نہیں ہوتی، کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہے، میرے تجربات سے گزری ہوئی ہوتی ہے۔ اور موکلان کی حاضری میں سب سے آسان اور بے ضرر، کہ جس کا نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی پریشان، اور نہ کوئی مفلس، بلکہ یہی موکلان کہ جب یہ لاویں تو پھر یہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار بنے۔ یہ انہی روشنیوں کو لے کر آتے ہیں کہ جن روشنیوں کے نام میں نے لیے ہیں آپ سے، بس اس بات کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ۔ چلے، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں، اب لائیو کال کرو، ٹائم ختم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، تو آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کے لیے drabdulwajidshadli@gmail.com۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنے مسائل، واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ، اور انشاءاللہ آپ کو جوابات پورے دیے جائیں گے، اور خود آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ لک آفٹر کروں گا، میں خود آپ کا کیس دیکھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔